عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین، سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں سلسلے کی ابتدا میں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا جو یہ سیگمنٹ ہے قرآن سے روحانی علاج، اس میں ہم الحمدللہ سے قرآن پاک کی کوئی صورت یا کوئی ایک خاص آیت ہوتی ہے جو مختلف مسائل کے حل کے لیے پڑھی جاتی ہے، بطور وظیفہ اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں الحمدللہ سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانا ہے، جو قرآن سے روحانی علاج، قرآنی صورت آپ کو بتانی ہے، وہ ہے سورہ والضحیٰ۔ جی، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ والضحیٰ، اور اس کی خصوصیت کیا ہے، برکت اس کی کیا ہے، کس مسئلے کے حل کے لیے اس سورت کو پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں آج میں آپ کو عرض کروں گا۔ ایک تو سورہ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ کی جو 2 آیات ہیں وہ نوٹ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ 2 آیات سورہ والضحیٰ کی، اچھا، یہ کس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص بھاگ جائے، کوئی شخص گم ہو جائے، کسی کو اغوا کر لیا جائے، کوئی غائب ہو جائے، تو غائب اور بھاگے ہوئے شخص کو بلانے کے لیے سورہ والضحیٰ کی یہ 2 آیات، آیت نمبر 7 اور 8، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ آیت نمبر 7 اور 8 یہ نوٹ کیجئے گا۔ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 7 اور 8، یہ 2 آیات، یہ دیکھیں، کسی بزرگ کے مزار کے پاس بیٹھ کر یہ آیت پڑھنی ہے 990 مرتبہ، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، یعنی کسی صاحب مزار کے قرب میں بیٹھ کر پڑھنا ممکن نہ ہو، کسی بزرگ کے مزار کے پاس بیٹھ کر یہ آیت پڑھنا ممکن نہ ہو، تو پھر آپ اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی کسی کمرے میں، کسی کونے میں بیٹھ کر یہ آیات وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ 990 مرتبہ پڑھیں، اور جب 990 مرتبہ کی تعداد پوری ہو جائے نا، 990 مرتبہ مکمل پڑھ لیں، تو آخر میں پھر ایک بار سورہ والضحیٰ پڑھ کر اب آپ دعا کیجئے اس غائب شخص کے لیے، اس کی واپسی کے لیے، گمشدہ شخص کی واپسی کے لیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وہ گمشدہ شخص وہ واپس آ جائے گا۔ تو یہ 990 مرتبہ یہ 2 آیتوں کو پڑھنا ہے۔ کسی پہلے تو کوشش ہو کہ کسی بزرگ کے مزار کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیں، اور اگر وہاں ممکن نہ ہو تو پھر آپ اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر، کسی بھی کونے میں، کسی بھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ یہ پڑھ لیں 990 مرتبہ۔ جب تعداد 990 مرتبہ پوری ہو جائے تو پھر آخر میں ایک بار پوری سورہ والضحیٰ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ لیں۔ پڑھ کر اب آپ گڑ گڑا کر اس شخص کی واپسی کے لیے دعا کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وہ گمشدہ شخص یا تو مل جائے گا، یا وہ واپس آ جائے گا، یا پھر آپ کو اس کی اطلاع مل جائے گی۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا، اسی سے متصل ایک اور وظیفہ، وہ بھی اسی مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص گم ہو جائے، غائب ہو جائے، تو گمشدہ شخص کو بلانے کے لیے، واپس بلانے کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، سورہ والضحیٰ۔ اچھا، اب ایک تو وہ وظیفہ ہوا، اور ایک یہ وظیفہ، یہ دوسرا کس انداز سے پڑھنا ہے وظیفہ؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ یہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب 41 مرتبہ مکمل ہو جائے، 41 مرتبہ مکمل پڑھ لیں، اب جو آپ کا گھر ہے نا، اس گھر کے اب آپ اندازہ لگائیں 4 کونے کون سے ہیں۔ ان چاروں کونوں میں سے 4 کونے جو ہیں، 4 کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دیجیے، اور 2 کونوں میں تکبیر کہیے، جو اقامت کہی جاتی ہے۔ 2 کونوں میں اذان اور 2 کونوں میں اقامت۔ اچھا، اب اذان بھی دے دی، اقامت بھی کہہ دی۔ اذان اور اقامت کہنے کے بعد اب آپ اس شخص کی واپسی کے لیے دعا کیجیے۔ اس عمل کی برکت یہ ہے ناظرین کہ 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ الکریم وہ گمشدہ شخص واپس آ جائے گا۔
اللہ نہ کرے اگر آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی عزیز، کوئی آپ کا رشتہ دار گم ہو چکا ہے، غائب ہو چکا ہے، اغوا ہو چکا ہے، مل نہیں پا رہا، کوششیں بھی کیں اور ظاہری اسباب بھی اختیار کر لیے، بظاہر کوئی ایسا سبب نہیں بن پا رہا کہ وہ واپس آ جائے، تو لیجئے یہ 2 روحانی علاج جو آپ کو بتائے گئے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے 1 ہفتے کے اندر اندر، جی یہ 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ الکریم وہ شخص واپس آ جائے گا یا پھر اس کی آپ کو اطلاع مل جائے گی۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں یہ تو 2 روحانی علاج ہوگا۔ اب آپ کو ایک میں مشورہ بھی دیتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں تعویذات دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، تو اس مسئلے کے حل کے بھی کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی آپ کے پیسے گم ہو گئے، ڈاکومنٹس بعض اوقات گم ہو جاتے ہیں، چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، مل نہیں رہی ہوتی، چیزیں ہم نے جگہ پہ رکھی ہیں وہ وہاں پر نہیں مل رہی، کو اپنے گمشدہ مال، گمشدہ چیزوں کے ملنے کے لیے بھی اور گمشدہ شخص کی واپسی کے لیے بھی اس کے بھی کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں جو روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرور حاصل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، آپ کی گمشدہ اشیاء بھی مل جائیں گے اور گمشدہ شخص بھی واپس مل جائے گا یا پھر اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین بڑھیں گے اب آپ کی کالز کی طرف، کافی ساری آپ کے کالز میسیجز ماشاءاللہ یہ جمع ہو چکے ہیں، شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا ناظرین کی۔ جی استخارہ اس چیز کا کہ میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں ناکام ہوتا ہوں اور میں بیمار بہت رہتا ہوں، کبھی پیٹ کا درد، کبھی سر درد، کبھی بخار، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جی میرا نام سکندر علی، والدہ کا نام وزیرہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ سکندر بھائی ابھی انشاءاللہ آپ کا استخارہ کرتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام عمران تنویر، میری والدہ کا نام نسرین اختر ہے۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا، کاروبار میرا جو بالکل اس وقت جو نا ختم ہو گیا، تو گھر میں بھی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑا بہت ہے۔ اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، جائز کاروبار میں آپ کی اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائے۔ تنویر نام آپ نے بتایا نا، جی تنویر بھائی ابھی انشاءاللہ آپ کا استخارہ کرتے ہیں، شامل رہیے گا آپ بھی سلسلے میں۔ جی جس کے بال کم عمری میں سفید ہو جائیں اور اس کے لیے کوئی ٹوٹکا یا روحانی علاج بتا دیں، کم عمری میں بال سفید ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں۔ اگلی کال۔ میری والدہ کا نام غلام سکینہ ہے اور میری نانی اماں کا نام ہے حنیفہ بی بی۔ تو اکثر میری والدہ کی جمعرات والا دن طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، مغرب کے ٹائم جھٹکے لگنے شروع ہوتے ہیں، پھر ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مغرب کے وقت اور جمعرات کا دن مخصوص کیا آپ نے نا کہ جمعرات کو ہی طبیعت خراب ہوتی ہے، مغرب کے وقت خراب ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، جھٹکے لگتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ابھی آپ کی والدہ کا استخارہ بھی کریں گے اور اس حوالے سے ایک مخصوص وظیفہ ہے وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ڈائری قلم بھی ساتھ رکھیے گا۔ ناظرین وقت وہ ہے آپ کے استخاروں کا، استخارے انشاءاللہ الکریم آپ کے کیے جائیں گے۔ اس دوران آپ کو دکھاتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت بقاتم العالیہ کا ایک بہترین علم دین سے بھرپور ایک پیکیج ہے۔ آپ جب تک وہ ملاحظہ کیجئے، سنیے اور اپنے دیکھیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میرے مال کی حفاظت ہو، میری جان کی حفاظت ہو، میرے مال و اسباب کی حفاظت رہے، کوئی حادثات نہ آئیں، کوئی پریشانی نہ آئے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے بچوں کی بھی خیر ہو، میرے مال و دولت کی بھی خیر ہو، میرے کاروبار کی بھی خیر ہو، گھر بار کی حفاظت رہے۔ اس کا کیا عمل ہے، کیا وظیفہ ہے، آئیے امیر علیہ سنت کی زبانی سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کے استخاروں کے جوابات دیے جائیں گے۔ جی چلائیے گا۔ جان اور مال کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جب بھی گھر سے نکلے نا، ایک تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ حفاظت رہے گی، جان و مال کی، دین و ایمان کی بھی حفاظت رہے گی، شیطان سے حفاظت ہوگی، تو شیطان جو نقصانات کرتا ہے انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ یہ دعا سب کو یاد کرنی چاہیے۔ مزید یہ کہ دکان یا مکان یا مال و اسباب پر روزانہ یا اللہ 49 ٹائم پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی۔ نیز رقم اور ہر قسم کی چیز کے لین دین یعنی لینے اور دینے سے پہلے یا ذل جلال والاکرام 21 بار پڑھنے کی جو عادت بنا لیں گے وہ انشاءاللہ الکریم اس معاملے میں نقصانات سے بچیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
جی مدنی چینل کے ناظرین، جان اور مال کی حفاظت چاہتے ہیں، مال و اسباب کی حفاظت چاہتے ہیں، تو جو آپ کی قیمتی اشیاء ہیں 49 ٹائمز امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ 49 ٹائمز 49 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر اپنی چیزوں پر آپ دم کر دیں اور اپنے مال و اسباب پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی چیزوں کی حفاظت رہے گی، نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔ چلیں اسی کے ضمن میں ایک اور چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اب جیسے قربانی کے بھی ایام الحمدللہ عز و جل قریب قریب ہیں، لوگ اپنے جانور لے کر آتے ہیں، جانور بعض اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں، انہیں بھی نظریں لگ جاتی ہیں، کبھی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں کہ بندہ آزمائش میں آ جاتا ہے، کیا کریں؟ تو جو آپ کے قیمتی جانور ہیں قربانی کے لیے جو جانور آپ لے کر آئیں، تو آپ یہی وظیفہ پڑھ کر اگر ان پر جانوروں پر بھی دم کر دیں گے نا، تو الحمدللہ عز و جل آپ کے جانوروں کی بھی حفاظت رہے گی۔ بہت سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں بھائی ہم قربانی کا جانور تو لے کر آ گئے، بیمار نہ ہو جائے، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی اس میں عیب پیدا نہ ہو جائے، تو آپ 49 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، ماشاءاللہ اس کی حفاظت رہے گی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا تھا کہ گھر سے نکلتے وقت آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو الحمدللہ عز و جل اس کی حفاظت رہے گی۔ تو جب بھی آپ گھر سے نکلا کریں تو یہ ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ شامل کریں گے ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں کے یہ کالز تھیں۔ سکندر بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ کیوں سمجھیے کہ عالمگیر یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تقریباً اگر ہم سروے کریں، لوگوں کی اس طرح کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ کام پورا نہیں ہو پاتا ہمارا، کوئی کام شروع کرو تو وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی، اور بالخصوص جنہوں نے ہمارے سکندر بھائی نے کال کی تھی کہ کام میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور بیمار ہو جاتا ہوں، تو دیکھیں یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، آپ کو رکاوٹوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، ایک روحانی وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ وہ یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ 100 مرتبہ پڑھیں، یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو، جو کوئی 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اس کے تمام جائز کام ماشاءاللہ پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر پڑھ لیں، 5-10 منٹ وظیفہ پڑھنے کے لیے نکالیں، اور اس کی برکت یہ ہے کہ آپ کے تمام جائز کام ماشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، بیماری کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا، تو 111 مرتبہ یا سلام اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کیا کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہمارے تنویر حسین بھائی تھے، تنویر نام بتایا تھا کہ کاروبار ختم ہو چکا ہے، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، تو استغفار کی آپ کثرت کیجئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی اسے نہ ہوگا۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے، اور آپ بھی اور دیگر ہمارے جو ناظرین جو کاروباری الجھنوں کا شکار ہیں، کاروبار جن کا ختم ہو چکا ہے، چاہے آزمائش میں آ چکے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ استغفار کی کثرت کریں، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 100 مرتبہ ضرور استغفار کیا کریں، اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اور آپ کی مالی، معاشی، گھریلو پریشانیاں سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کم عمری میں بال سفید ہو چکے ہیں، اس کا کوئی حل بتائیے۔ دیکھیں بالوں کا سفید ہو جانا، موت کے جو قاصد ہیں نا، جو 3 قاصد ہیں ان میں سے ایک قاصد یہ بھی ہے کہ بالوں کا سفید ہو جانا، ڈرنا بھی چاہیے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ ایک ہمیں یوں سمجھے کہ موت کی یاد بھی دلاتا ہے نا، یہ جو معاملہ ہے کہ بالوں کا سفید ہو جانا، ڈرنا بھی چاہیے، قبر و آخرت کی تیاری کو بھی ہم پیش نظر رکھیں، اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اب دیکھیں کم عمری کے اندر بالوں کا سفید ہو جانا، اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات نزلے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ کسی کو دائمی نزلہ رہتا ہے تو اس کے بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات پانی کے معاملات ہوتے ہیں، کہیں پر کھانے پانی کا استعمال ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بال جلد سفید ہو جاتے ہیں، اور بھی بہت ساری جسمانی اندرونی اس طرح کے امراض ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کم عمری کے اندر بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کیجئے، ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اس کے لیے آپ 20 مرتبہ یا رافعو یہ پڑھا کریں، پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جو آپ کی مراد ہے وہ انشاءاللہ الکریم پوری ہو جائے گی۔ اور آپ کی مراد یہ ہے کہ میرے بال سفید نہ ہو، بال کالے ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کیجئے، اللہ پاک بہتر فرمائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا والدہ کا نام ہے غلام سکینہ، جمعرات کو اکثر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور بالخصوص مغرب کے وقت ان کو جھٹکے لگتے ہیں، ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔
دو چیزیں میں عرض کروں گا. دیکھیں ایک تو خاص ان کی کیفیت کے وقت، جس وقت ان کی یہ اس طرح کی کیفیت ہو نا کہ ہاتھ پاؤں مڑ گئے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے اور ان کو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ جب ان کی اس طرح کی کیفیت ہو، اسی وقت یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. تو یہ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات، بس آخری 4 آیات یہ آپ نے پڑھنی ہے. پڑھ کر والدہ کے کان میں آپ دم کریں گے، پھونک ماریں گے جس وقت یہ والدہ کی کیفیت ہو. انشاءاللہ الکریم ان کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور جو ان کی کیفیت ہے نا وہ اس سے نکل آئیں گی اور بہتر کیفیت میں الحمدللہ اپنی نارمل کیفیت میں آ جائیں گی. جس وقت ان کو جھٹکے لگ رہے ہوں، ہاتھ پاؤں مڑ رہے ہوں، اسی وقت سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیت پڑھ کر ان کے کان میں پھونک مارے، انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی. اچھا اب یہ تو اس وقت پڑھنے کا وظیفہ ہوا. ایک وظیفہ ہے اس وقت آپ نے پڑھنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھ کر آپ دم کریں، انشاءاللہ الکریم والدہ کی ایسی کیفیت ہی نہیں ہوگی. وہ کیا؟ 1000 مرتبہ یا حیو اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ والدہ پہ دم کیا کریں، پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کے بستے سے والدہ کی حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کیجئے گا. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. اچھا میسیجز بھی ہیں کچھ ہمارے یہ اسلامی بھائیوں کے. یہ ایک حامد رضا بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میری ایک رشتہ دار ہیں، ان کو شیطانی وسوسے آتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے اور اسلام کے بارے میں بھی غلط باتیں نکلتی ہیں منہ سے، اور ان کو سکون بھی نہیں ہے، نیند بھی نہیں آتی، نظر بھی کمزوری ہو گئی ہے، ہر وقت سوچتی رہتی ہیں کہ میرا ایمان چلا گیا. مہربانی کر کے اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتائیں. تو چلیں ایک ایک چیز کا میں روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. یہ دیکھیں پہلا تو آپ نے یہ کہا کہ شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے. شیطانی وسوسے اگر آتے ہوں، برے خیالات آتے ہوں، وسوسے آتے ہوں، نماز میں بھی اگر اس طرح کی خیالات آتے ہوں تو ان خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کریں، اپنے ذہن پر حاوی نہ ہونے دیں، کیونکہ کثرت سے وسوسوں کا آنا یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. دیکھیں چور وہیں پر چوری کرنے کے لیے آتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے، اور شیطان وہیں پر بہکانے کے لیے زیادہ آتا ہے، وہیں پر ایمان ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے. تو وسوسوں میں نہ آئیں، اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھیں. ہر نماز پابندی سے آپ پڑھیں، نماز کے بعد آپ سورۃ الناس 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم یہ آپ کو وسوسے خیالات نہیں آئیں گے. اچھا دوسرا آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ سکون نہیں ملتا، نیند نہیں آتی. قلبی اطمینان کے لیے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ پڑھا کریں، قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے، ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے. دوسرا یہ کہا کہ نیند نہیں آتی، تو اب اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کی یہ آیت وجعلنا نومکم سباتا، یہ سورۃ النبأ کی آیت ہے، یہ آپ نے 1 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی. دوسرا یہ کہا کہ نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، تو ہر نماز کے بعد اپنا 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں پر آپ دم کر لیں. یہ جو شہادت والی انگلیاں ہیں ان پر دم کر کے یہ آنکھوں پر آپ پھیر لیں. جو بینائی ہے یہ آپ کی بہتر ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، کمزوری دور ہو جائے گی. اچھا اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے میسج کیا ہے کہ چہرے پر دانے بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں، ہر طریقہ آزما لیا کچھ نہ ہو سکا، پلیز کوئی روحانی علاج بتا دیں. چہرے پر دانے نکل آئیں تو 3 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کیا. دم کرنے کے بعد آپ اپنے چہرے پر یہ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم یہ دانے وغیرہ آپ کے چہرے کے ختم ہو جائیں گے. چاہے چہرے پہ دانے نکل آئیں یا جسم کے کسی بھی حصے پر دانے نکل آئیں تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. مزید بھی میسیجز ہیں ناظرین آپ کے، وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں شامل کروں گا، لیکن وقت ہوا ہے آپ کی کال شامل کرنے کا. شامل کرتے ہیں آپ کی کال، دیکھتے ہیں ناظرین کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. ہم 4 بھائی ہیں تو کافی عرصے سے ہمارا کام کوئی سیدھا نہیں ہو رہا ہے، اٹکتا رہتا ہے درمیان. کوئی جادو ٹونے کا اثر تو نہیں ہے ہمارے خاندان پہ، بھائیوں پہ؟ سخی محمد، فرمان علی، غلام علی، ارشد علی، والدین ختیجہ بی بی. صحیح، انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کے چاروں بھائیوں کا استخارہ کرتے ہیں اور پڑھنے کے لیے بھی انشاءاللہ ابھی آپ کو بتائیں گے. جی اگلی قول. استخارہ کروانا ہے گھر میں نا، یہ اکثر بیماری کار علی افطاری اور والدہ کا نام ہے امیرہ بی بی. علاج کروانے کے باوجود بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. کراچی سے عمران عرض کر رہا ہوں. میری سسٹر ہیں اور ان کے جو ہے وہ ہتھیلی اور پاؤں میں شدید درد ہوتا ہے, جوائنٹ پین بھی, اور سروائیکل مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو پورے جسم میں بھی درد ہوتا ہے, جوڑوں میں درد ہوتا ہے. ہتھیلی اور پاؤں میں اتنا درد ہوتا ہے کہ رات کو وہ سو نہیں پاتی, اکثر رو جاتی. تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج, کوئی وظائف پڑھنے کے ہوں کہ درد سے اور تکلیف سے نجات ملے, وہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. جی عمران بھائی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں روحانی علاج. جی اگلی کال. عرفان بات کر رہا ہوں. اور میری ایک بہن ہے زبیدہ بی بی, جو پہلے ٹھیک تھی تقریباً 2 سال تک. ابھی تقریباً اس کی 19 سال عمر ہے, 18-19 سال عمر ہے, اور یہ نہ صحیح کام کر سکتی ہے, نہ نماز صحیح پڑھ سکتی ہے. اور جب گھر میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو غصہ بہت آتا ہے, ہاتھ اس طرح ٹیڑھے میڑے کرتی ہے, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو. روحانی علاج فرما دیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی دے انشاءاللہ الکریم. روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں, میسیجز بھی کافی سارے ہیں. وقت ہوا ہے ناظرین استخاروں کا, استخارے کیے جائیں گے. اس دوران آپ کو ایک پیکیج دکھاتے ہیں, اور مفتی قاسم صاحب کا ایک یہ پیکیج ہے, آپ وہ ملاحظہ کیجئے, سنیے, عمل کرنے کی بھی کوشش کیجئے گا جب تک استخارے کیے جا رہے ہیں. جی چلائیے. پہلے زمانے میں ایک بیماری ہوتی تھی اور اسے بڑا مہلک یعنی کہ ہلاکت خیز کہ یہ بندہ مر جاتا ہے اس میں شمار کیا جاتا تھا, اور آج بھی ایسا ہی ہے. یعنی خدا نہ خاصا کسی کو آج بھی بیماری ہو تو پہلے کی بنسبت تو یعنی شاید اب علاج دریافت ہو گئے, لیکن اب بھی بڑی خوفناک ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں استسقا, مرض استسقا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پانی پیتا رہتا ہے صحیح اور اس کی پیاس نہیں بجھتی. وہ پانی پیتا رہتا ہے, اس کی پیاس نہیں بجھتی. وہ پانی پیتا رہتا ہے, اس کی پیاس نہیں بجھتی, حتیٰ کہ پانی پی پی کے وہ بندہ مر جاتا ہے. کیونکہ بہت زیادہ پانی جو ہے نا اس کی اپنی ایک سمیت ہوتی ہے, ایک پوائزنس ہوتی ہے اس میں, تو وہ اس پانی بہت زیادہ پینے کی وجہ سے مر جاتا ہے. تو یہ مرض استسقا جو پچھلے زمانے میں ہوتا تھا نا, یہ آج کل ڈیجیٹل استسقا جو ہے یہ لاحق ہے, یہ لاحق ہو چکا ہے. یہ ڈیجیٹل استسقا یقین کرے پرانے زمانے کے پانی والے سے بھی زیادہ ہے. صحیح اسکرول کرنا بس, اس کے بعد دیکھ لیں. ایک بندہ رات کو عشاء کے بعد کہتا ہے کہ بھائی ذرا 5 منٹ دیکھ لوں, اور پھر 5 ہی بجتے ہیں اس کے. 5 بجے کہتا ہوں یا اللہ یہ کیا ہوا, 5 بج گئے. تو یہ ڈیجیٹل استسقا کا جو مرض ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے, اور یہ اتنا ہی خطرناک ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی ہو چکے ہیں, استخارے کر دیے گئے ہیں. پہلے تو ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے, ان کے استخاروں کے جوابات میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم 4 بھائی ہیں جو بھی کام کرتے ہیں اور اس میں کاموں کے اندر رکاوٹیں آ جاتی ہیں, بنے بنائے کام جو ہے نا وہ رک جاتے ہیں, اور اس میں کافی ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کاروبار بھی ہمارا یہ ختم ہو چکا ہے. اس حوالے سے استخارہ بھی کیجیے اور کوئی عمل بھی بتائیے. دیکھیں آپ کے 4 بھائیوں کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اب دیکھیں لفظ بندش سن کر جو ہے نا بعض اوقات ہم بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. مایوس نہ ہو, ہر چیز کا حل الحمدللہ عز و جل موجود ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات بندش یہ کروا دی جاتی ہے. یعنی بندش کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنا, کسی کے کام میں رکاوٹ ڈال دینا, کسی کے کام میں کو روک دینا. بندش کا مطلب ہے روک دینا, رکاوٹ ڈال دینا, عملیات کے ذریعے, تعویذات کے ذریعے اور غلط چیزوں کے ذریعے جو ہے نا پھر کسی کے کام کو روک دیا جاتا ہے. اسے بندش کہتے ہیں. اب اس کا توڑ کیا, اس کا حل کیا ہے, اب اس کے بندش کا توڑ کیسے ہوگا, کیسے کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ اس بات کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں, اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پر بندش ہو چکی, ہمارے گھر پر بندش ہے, ہمارے کاروبار پر بندش ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی پر بندش ہو چکی ہونا تو چلیں آج میں آپ کو بندش کا توڑ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ چاہیں تو خود اپنے ہی گھر میں رہ کر اپنے ہی گھر کی بندش کا توڑ کر سکتے ہیں, اپنے کاروبار کی بندش کا آپ توڑ کر سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ دیکھیں اس کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے ہوں گی, ایک تو کوئلہ اور ایک آپ کو چاہیے ہوگی لوبان. یہ 2 چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی. یہ 2 چیزیں پہلے سے آپ اس کا انتظام کر کے اپنے پاس آپ رکھ لیں. اچھا دیکھیں
بندش کا توڑ کیسے کریں گے؟ اگر اللہ نہ کرے گھر پر بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، بالخصوص دیکھیں جنہوں نے کال کی ہے نا اپنے چاروں بھائیوں کا کام کے حوالے سے کہا، جن کے کاموں میں بندش آ رہی ہے، آپ کے لیے بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین دونوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بندش دور کرنے کے لیے پہلے تو آپ نماز فجر ادا کریں باجماعت مسجد میں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اب آپ سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کی جو بھی دکان ہے، آپ کا گودام ہے، آپ کا آفس ہے، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر جائیں، اپنی دکان جائیں۔ اچھا، اب جو اس کا مین گیٹ ہے نا، باہری دروازہ جو مین گیٹ ہے، آپ مین گیٹ کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ مین گیٹ کے پاس کھڑے ہونے کے بعد اب آپ پڑھیں گے سورۃ الناس، قرآن پاک کی جو آخری سورت ہے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ ایک مرتبہ پڑھیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ پڑھ کر اب آپ دروازے پر دم کر دیں۔ آپ کی دکان ہے، گودام ہے، آفس، جو بھی اس کا مین گیٹ ہے، مین گیٹ کے باہر کھڑے ہو کر سورۃ الناس پڑھیں ایک مرتبہ۔ سورۃ الناس پڑھنے کے بعد آپ مین گیٹ پہ دم کر دیں۔ دم کرنے کے بعد آپ 5 قدم پیچھے ہٹیں گے، 1 2 3 4 5 قدم پیچھے ہٹیں۔ اب جو آپ نے جوتے اور چپل، جو بھی آپ کے جوتے پہنے ہیں تو جوتے، چپل ہے تو چپل، ان کے تلوے آپس میں جھاڑنے ہیں۔ جوتے اتار کر اب آپ ان کے تلوے آپس میں جھاڑ لیں، مگر یاد رکھیے گا جو جوتے چپل آپ نے پہنے ہو نا، ایسا نہ ہو کہ ربڑ کی چپل ہو، پلاسٹک کی چپل ہو، بلکہ جوتے چپل اس کا جو سول ہے نا وہ لیدر کا ہونا چاہیے، چمڑے کا ہونا چاہیے۔ تو اس کے جوتے آپ جھاڑیں چند ایک بار، جھاڑنے کے بعد دوبارہ وہی جوتے پہن کر آپ اپنی دکان میں داخل ہوں، اپنے آفس میں داخل ہوں، اپنے گودام میں، فیکٹری میں داخل ہو جائیں۔ اب داخل ہونے کے بعد پوری فیکٹری میں، پوری دکان میں، پورے آفس میں اب آپ لوبان کی دھونی دیجیے۔ یہ آپ ایک مرتبہ عمل کر لیں، یہ الحمدللہ عز و جل آپ کی بندش کا توڑ ہو جائے گا۔ یہ ہے بندش کا توڑ۔ بندش کا توڑ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم بندش کا توڑ ہو جائے گا، اور آپ کے جو بھی کاروباری معاملات ہیں، جو بھی وہ ماشاءاللہ اب بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ یہ بندش کا توڑ ہوا، مگر یاد رکھیے ناظرین، بندش کا توڑ بھی کیجئے گا۔ جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، جو سب سے بڑا تعویذ ہے، وہ بھی آپ اختیار کریں۔ فرائض و واجبات کی پابندی، نمازوں کی پابندی، یہ ضروری ہے۔ نماز کی برکت سے ماشاءاللہ رزق میں برکت ہوتی ہے، کشادگی آتی ہے، گھر میں برکت رہتی ہے، تنگ دستیاں دور ہوتی ہیں، تنگیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، ایک خوشحالی آ جاتی ہے نمازیں پڑھنے سے۔ تو فرائض و واجبات کی پابندی بھی کیجیے، صدقہ و خیرات کا بھی سلسلہ کریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر میں اکثر بیماریاں رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، تو روزانہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، یہ آپ پڑھنے کا معمول بنائیں، گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد ہمارے یہ عمران بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میری بہن ہے، ان کی ہتھیلیوں میں، پاؤں میں اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور رات کو سوتے وقت بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی۔ تو دیکھیں اس کے 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بہن کو بتائیے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں، اور ایک مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے جسم کے جس حصے میں جہاں جہاں درد ہوتا ہے وہاں پر ہاتھ پھیل لیں، ہاتھ پھیرنے، انشاءاللہ الکریم سکون ملے گا، طبیعت میں اطمینان اور سکون آ جائے گا۔ تو یہ 2 روحانی علاج ہیں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بچی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بچی کی عمر 9 سال ہے اور کافی تکلیف میں رہتی ہے، کافی ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس کے لیے 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر بچی پر دم کریں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا، طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ بڑھوں گا ناظرین، آپ کے میسیجز کی جانب کافی سارے ماشاءاللہ آپ کے میسیجز بھی آ چکے ہیں، اور ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ انہوں نے ایک میسیج کیا ہے کہ بھائی میرا اور میری وائف کا بہت جھگڑا ہوتا ہے، نفرت لڑائی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ معاملات بہتر ہو جائے۔ وجوہات پر غور کرنا چاہیے کہ وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اگر غلطی ہے ایک دوسرے کی تو آپس میں ایک دوسرے کو معاف بھی کریں، اس کے حل کی طرف آئیں۔ اب باتیں لے کر بیٹھ جانا، ناراضی اختیار کر لینا اور بالکل جو ہے نا منہ پھیر کر بیٹھ جانا، یہ معاملے کا حل نہیں ہے۔ حل کی طرف آئیں، اور اس کا ایک وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے رہتے ہوں تو رات کو سونے سے پہلے جو بستر پر بیٹھ کر آپ 20 مرتبہ یا مانعو یا معطی
یا مانعو یا معطی یا مانعو یا معطی، یہ 20 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ یہ جو ناراضی ہے نا میاں بیوی کی، یہ محبت میں بدل جائے گی۔ یہ جو جلال ہے ایک دوسرے کا، یہ یوں سمجھے کہ جمال میں ماشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا، محبتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور قوت برداشت یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، غصے پر قابو پائیں، اور جب جوابی کارروائی پر اتر آتے ہیں نا معاملات، یہاں پر آ کر پھر وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں، تھوڑا باہر چلے جائیں تاکہ یہ غصہ ختم ہو جائے۔ اچھا جی، یہ مزید میسج ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کے حوالے سے معلوم کرنا ہے، عمر نام ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بات نہیں مانتے، شادی بھی نہیں کروا رہے، بری عادتیں نکالنے کا کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے، اور شادی کے لیے بھائی راضی ہو جائے اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دیکھیں اگر کسی کی بری عادتیں نکالنی ہو نا، اگر کسی کے اندر بری عادتیں پیدا ہو جائیں تو آپ ایک پیالہ لے لیں۔ دیکھیں یہ تو میرے ہاتھ میں خیر مٹی کا پیالہ ہے، آپ کوئی بھی کانچ کا پیالہ، پلاسٹک کا پیالہ، یا کوئی بھی آپ کورا پیالہ لیں، اور پیالہ لینے کے بعد اب آپ پڑھیں گے 90 مرتبہ یا حمیدو۔ 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھنے کے بعد خالی پیالے پر دم کرنا ہے، پانی نہ ہو اس میں، خالی پیالے پہ آپ دم کریں، دم کر کے صرف رکھ لیں۔ اچھا اب آپ کیا کریں گے، کوشش کریں کہ اس خالی پیالے میں پانی ڈال کر اب آپ اس شخص کو پلائیں کہ جس کے اندر بری عادت ہے، انشاءاللہ الکریم اس کی جو بری عادتیں ہیں وہ ساری کی ساری بری عادتیں ختم ہو جائیں گے۔ ایک یہ وظیفہ ہوا۔ اچھا خالی پیالے پہ دم کرنا ہے، یہ گھر میں رکھ لیں دم کر کے، ایک مرتبہ آپ پھر اگر کوئی دوسرا بھی پینا چاہے تو دوسرا بھی پی لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایسا شخص جس کے اندر بری عادتیں ہوں، جب وہ سو جائے نا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، اس کی آنکھ نہ کھلے۔ یہ 21 دن تک یہ عمل جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم یہ بری عادتیں ختم ہو جائیں گے اور وہ شادی کے لیے راضی بھی ہو جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں بہت لڑائی رہتی ہے، اور شوہر اور بیوی، اور میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے، کمزوری نقاہت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، میاں بیوی کی لڑائی کے حوالے سے تو پہلے بھی ایک وظیفہ بتایا، یا مانعو یا معطی، یہ 20 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب جو کمزوری ہے نا جسمانی طور پر، تو یہ دور کرنے کے لیے آپ رات کو اپنا ایک مرتبہ سورۃ البینہ قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ یہ ایک اور میسج ہے، نام ہے جویریہ، والدہ کا نام ہے نسرین، عمر 26 سال ہے، رشتہ آتا ہے پر جواب نہیں دیتے، اس حوالے سے بھی کوئی عمل بتا دیجیے۔ دیکھیں رشتوں میں اگر رکاوٹیں ہیں تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک اور میسج ہے، ام الخیر فاطمہ طاریہ نام ہے ان کا، 8 سال ان کی عمر ہے، کچھ دنوں سے صحت میں مسلسل آزمائش ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، جسم کے مختلف حصوں میں درد ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، پیٹ کی تمام بیماریاں تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہا آپ نے کہ آنکھیں کافی خراب ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں، تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے یہ آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم یہ آنکھوں کی کمزوری یہ دور ہو جائے گی، آنکھیں آپ کی صحیح ہو جائیں گی۔ حافظہ مضبوط ہونے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کاشف بھائی یہ کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں حافظہ مضبوط ہو جائے تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا آپ پڑھا کریں، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور وہ اسباب کے جس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، بد نگاہی، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں، کہ بھولنے کی جو بیماری ہے نا یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اچھا یہ ان کا یہ کہا ہے کہ بچے کا نام عبد الحنان ہے، اسے الرجی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ بعض اوقات جسم کے مختلف حصوں پر الرجی ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتے ہیں، خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جلد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے جسم کے کسی بھی حصے پر آپ کو الرجی ہو، بعض اوقات ڈسٹ الرجی کسی کو ہوتی ہے تو اس سے بھی الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ وظیفہ آپ کیا کریں۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے سورۃ المؤمنون کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ آیت پڑھ کر آپ جسم کے جس حصے پر خارش ہے، جلد خراب ہو چکی ہے، الرجی ہے، تو آپ اس حصے پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ زین علی نام ہے اور سینے میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ 75 ٹائمز
لا الہ الا اللہ پڑھ کر سینے پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، سینے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ ہر وقت سر میں درد رہتا ہے تو 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ الکریم سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اچھا، میرا نام طوبہ سرور ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے کچھ بتائیں۔ تو نماز فجر کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم رشتہ ہو جائے گا اور گھر بھی آپ کا اچھا چلے گا۔ میری جاب نہیں لگ رہی، اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ پیر زمان اتاری ہیں، انہوں نے کہا ہے، تو دیکھیں حصول روزگار کے لیے 500 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر آپ 500 مرتبہ پڑھیں، یا مسبب الاسباب۔ اچھا، پڑھنا کس انداز سے ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو نا تو آپ کے سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم روزگار مل جائے گا۔ میرا کوئی کام نہیں ہے، غربت انتہا کی ہے، کس کام کے لیے کسی سے بات کرتا ہوں وہ نہیں ملتا، دل کا مریض ہوں، اور میرا نام محمد طاہر، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ واقعی آزمائش ہے، لیکن اگر غریب ہیں یا معاشی حوالے سے کمزور تو مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، اللہ پاک بہتر فرمائے گا۔ اچھی امید رکھیں، اچھی توقعات رکھنی چاہیے، کوشش بھی کریں کہ کوشش جو ہے نا یہ کامیابی کی کنجی ہے، محنت کریں، کسب حلال یہ بھی عبادت ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، روزگار کے لیے غربت دور ہو جائے تو اس کے لیے آپ یا ذوالجلال والاکرام، آسان سا وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام یہ پڑھیں، خوشحالی آ جائے گی، الحمدللہ غربت دور ہو جائے گی، تنگ دستی آپ کی دور ہو جائے گی۔ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد آپ سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی یہ تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی، غربت دور ہو جائے گی، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، فہمیدہ نام ہے اور والدہ کا نام پروین ہے، ہر ٹائم بیمار رہتی ہیں، صحت نہیں بنتی، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجئے گا، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھا کریں، طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون ماشاءاللہ پیدا ہو جائے گا۔ مزید بھی میسیجز ہیں ناظرین آپ کے، لیکن وقت چونکہ کافی اب ہو چکا ہے اختتام کی طرف۔ گھر بیٹھے روحانی علاج کے لیے ایڈریس بھی نوٹ کیجئے گا، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ گھر بیٹھے روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے، بائی پوسٹ انشاءاللہ الکریم تعویذات آپ تک روانہ کر دیے جائیں گے۔ آن لائن روحانی علاج کے لیے شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارے کے نام سے، اس کو لائک بھی کیجئے، اس کے ذریعے بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، وظائف پوچھ سکتے ہیں، استخارے کروا سکتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کی اپلیکیشن بھی ہے روحانی علاج کے نام سے، پلے اسٹور سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، بہت سارے روحانی علاج بھی ماشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے، اور بہت ساری ماشاءاللہ آپشنز اس میں ماشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ ہر طرح کا ماشاءاللہ آپ روحانی علاج کروا سکتے ہیں اور گھر بیٹھے روحانی علاج بھی حاصل کر سکتے ہیں، تعویذات وغیرہ بھی منگوا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، تو یہاں سے بھی آپ فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام یا اللہ یا احد یا واحد یا موجود یا جواد یا باسط یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، اہل و عیال، رشتہ دار اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ایمان کی سلامتی نصیب فرما یا اللہ پاک، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے یا اللہ پاک، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک، جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں یا اللہ پاک، سب کی بندشیں رکاوٹیں دور فرما، نیک صالح رشتے عطا فرما دے یا اللہ پاک، ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں رنجشیں غلط فہمیاں بدگمانیاں دور فرما، آپس میں محبتیں اتفاق اتحاد عطا فرما یا اللہ پاک، جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے،
اپنی پریشانیوں کا، بیماریوں کا، تکلیفوں کا بتایا. یا اللہ پاک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی شافی الامراض ہے. یا اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، غم سب دور فرما دے. سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما. عافیت 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 اور سلامتی ہم سب کو نصیب فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.